انڈیا کے ملک کے اوپر حکمرانی جو ہے اس وقت، اس میں پہلا نام محترم حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کا ہے، جنہوں نے جہاز گرائے، بالکل، اور دوسرے 1982 سے آج تک وہاں کے جو فاتح ہیں خواتین کے اور مردوں کے اور فلم انڈسٹری کے، ان کا نام ہے مفتی کبھی صاحب۔ ایک محترمہ ہیں جن کا نام راکھی سامنت ہے۔ اب راکھی سامنت صاحب بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، اور جملہ دیکھو اس کا کتنا مزیدار ہے کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی۔ آپ کا نام تو نہیں لیا؟ میں بتاتا ہوں ماشاءاللہ، ذرا سلولی۔ مجھے ایک بات بتائیں، پروگرام شروع ہوتے ہی راکھی ساونت کہاں سے یاد آ گئی آپ کو؟ کوئی بندہ حال چال پوچھتا ہے، کوئی مصروفیات پوچھتا ہے۔ مفتی کبھی صاحر جانتے ہیں ایشورائے کو، مفتی کبھی صاحب جانتے ہیں جناب کرینہ کو، مفتی صاحب جانتے ہیں کرشمہ کو، مفتی صاحب جانتے ہیں جناب وہ دل بر والی محترمہ کو، سشمیتا سین۔ ہاں، یہ کیا تشبیہ دے رہے ہیں آپ؟ راویل جہاز گرائیں اور بار بار گرائیں، ہاں، اور ادھر سے مفتی کبھی صاحب نکاح کریں اور بار بار کریں۔ میرے سوال کا جواب دینا۔ اسی طرح مفتی عبدالقوی صاحب کی ایک شادی بھی ہے، بہت سارے نکاح بھی ہیں۔ مجھے ایک بات کہیے، یہ ساری باتیں آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی انٹینشن، توجہ حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کرتے ہیں؟ تو باقی جو 3-3.5 درجن طلاقیں دے چکے ہیں؟ نہ میں طلاق بھی نہیں دیتا، آخر تمہارا سسر ہوں، تمہارا بابا ہوں۔ میرے سسر کی ایک ہی شادی ہے۔ تو میں بھی تو تمہارا سسر ہوں، میری بھی ایک شادی ہے۔ نہیں، آپ کے تو اور نکاح ہے، میرے سسر کا نکاح بھی ایک، شادی بھی ایک ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری شادی ایک ہے، وہ بھی سسر، میں بھی سسر۔ اگر ساس رہے اور ماں نہ بنے، بہو جناب آپ کی توسط سے مجھ سے رابطہ کرے، ایسا وظیفہ بتاؤں گا 41 دن کے بعد وہ ساس بھی ہوگی اور ماں بھی ہو۔ خاوند اور گھورے، خاوند تو یوں کہ پیار سے بھی تو گھورا جا سکتا ہے۔ دیکھو میں نہ اتار کے دکھاتا ہوں، خاوند یوں کہ میری شہزادی، میری بیوی، میرا گلاب کا پھول۔ گھورنا کس کو کہتے ہیں؟ گھور کے بھی دکھا دیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈرائیو وتھ شازیہ ذیشان۔ ہماری آج کی جو ڈرائیو ہے، اس پروگرام میں ہمارے ڈارٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں آج کس کو پک کرنا ہے۔ آج میں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو میں ڈیوو سے پک کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ لاہور سے باہر سے آ رہے ہیں، وہ ملتان سے آ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو 2 لحاظ سے بڑی وہ مشہور ہے۔ 2 سائڈز ہیں، ایک بہت زیادہ لبرل ہے، ایک بہت زیادہ مذہبی ہے۔ وجہ شہرت جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ لبرل ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہے۔ جو مذہبی ان کی سائڈ ہے وہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو بہت سی ایسی کنٹروورشل چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ جڑی ہیں۔ ایک مذہبی اسکالر کے ساتھ، ایک مذہبی شخصیت کے ساتھ کنٹروورشل چیزوں کا یا ایسی شخصیات کا جڑنا، ظاہر ہے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ تو اسی کیوریوسٹی کو میں بھی دور کرنا چاہتی تھی، اور جو آج میں کرنے جا رہی ہوں کہ 2 بڑی ایکسٹریمسٹ سائڈز ہیں ان کی۔ تو دیکھتے ہیں وہ سائڈ کون سی ہے۔ ہم لاہور ڈیوو اسٹیشن پر جا رہے ہیں ان کو پک کرنے کے لیے۔ لیٹس گو۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائیو ود شازیہ ذیشان۔ اللہ تبارک و تعالی میاں اور بیوی کی محبتوں میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ السلام علیکم اینڈ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ، مجھے آپ جیسے ذہین گفتگو کرنے والے اینکر محترمہ ہوں، کہتے ہیں جی آپ ہر وقت
زینت بنتے ہیں. میں نے کہا کہ میں الحمدللہ زینت بنتا ہوں ان افراد کی طرف سے جو افراد میرے ساتھ ویڈیو بنا لیں, میرے ساتھ جناب فون پہ رابطہ کر لیں, میں ان کے پروگرام میں چلا جاؤں. اب دیکھیں نا, آپ بہت دانا محترمہ ہیں جی. 1 ارب 45 اور 47 کروڑ کی آبادی میں ایک محترمہ ہیں جن کا نام راکھی ساونت ہے. اب راکھی ساونت صاحب بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں, پروگرام شروع ہوتے ہی راکھی ساونت کہاں سے یاد آ گئی آپ کو؟ کوئی بندہ حال چال پوچھتا ہے, کوئی مصروفیات پوچھتا ہے, کوئی ملکی حالات پہ بات کرتا ہے, یہ مفتی قوی صاحب کو ایک دم راکھی ساونت کیوں یاد آ گئی ہے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی؟ ہاں, وائی؟ وہ اس لیے 2 وجہ سے. ایک تو اس وجہ سے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہر وقت ان رہتے ہیں, تو اب میں ان رہنے کی دلیل دے رہا ہوں کہ ایک محترمہ جو انڈیا جیسے ملک سے آ کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے, مفتی قوی صاحب اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, مفتی قوی صاحب جانتے ہیں ایشورائے کو, مفتی قوی صاحب جانتے ہیں جناب کرینہ کو, مفتی صاحب جانتے ہیں کرشمہ کو, مفتی صاحب جانتے ہیں جناب وہ دل بر والی محترمہ کو, سشمیتا سین. ہاں, تو بات یہ ہے کہ آغاز میں جو گفتگو آپ نے کی نا کہ مفتی عبدالقوی صاحب ہر وقت ان رہتے ہیں, تو پہلے میں نے بات مثال دی کہ اب مفتی عبدالقوی صاحب ملتان سے, ایک ایسا ملک جو ہمارا کہا جاتا ہے, میں تو نہیں کہتا کہ دشمن ملک, کیونکہ وہاں مسلمانوں مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 2 ہی شخصیات مشہور ہیں, ایک آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور دوسرے مفتی قوی صاحب؟ آپ مشہور کا لفظ نہ بولیں, آپ کہیں کہ انڈیا کے ملک کے اوپر حکمرانی جو ہے اس وقت, اور جناب اس کو جو فتح کیا ہے اس میں پہلا نام محترم حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کا ہے جنہوں نے جہاز گرائے, بالکل, اور دوسرے 1982 سے آج تک وہاں کے جو فاتح ہیں خواتین کے اور مردوں کے اور فلم انڈسٹری کے, ان کا نام ہے مفتی قوی صاحب. مفتی قوی صاحب انڈیا میں خواتین کے فاتح ہیں الحمدللہ. اور آپ اپنے لیے یہ اعزاز کی بات سمجھتے ہیں کہ راکھی ساونت نے آپ کے بارے میں بات کی اور شادی کی بات کی؟ ایک شادی کی بات کرنا, نکاح میرے نبی رحمت کی سنت ہے. دوسرا بیت اللہ میں کھڑے ہو کے, اور جملہ دیکھو اس کا کتنا مزیدار ہے, جملے سے آدمی کو محبت بڑھتی ہے کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. آپ کا نام تو نہیں لیا؟ میں بتاتا ہوں ماشاءاللہ, ذرا سلولی. پاکستان کے مولوی صاحب اور نکاح کروں گی. اب انتہائی آپ کے خامد بھی اس سے وابستہ ہے, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی, آپ کا 1 سیکنڈ کے اندر اس کے جواب میں کس کا نام آیا ہے؟ میری بات سنیں, بہت سارے علماء کرام ہیں, مفتی ہیں, مثلا کسی کا نام بولے. اچھا چلو, مولانا فضل الرحمان ہے, مفتی منیب ہے, فضل الرحمان بیچارے کی, حافظ حمداللہ ہے, حافظ حمداللہ کی ایک ہے, اور اب اس نے جو جملہ کہا اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. بات یہ ہے, آپ نے اپنے آپ کو ریزیوم کیسے کر لیا؟ میں نے نہیں کیا, آپ ہی کی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے اس جملے کو سننے کے بعد اچھا مسلسل 3-4 دن تک مجھ سے رابطہ, حتیٰ کہ انڈیا کے چینلوں کا رابطہ, زی ٹی وی کا رابطہ. پھر 3-4 دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ محترمہ بڑی جاؤ جلال سے بیٹھی ہوئی ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہی ہیں کہ قوی صاحب قوی ہیں, قوی صاحب میرے لیے کویتا لکھے, قوی صاحب جو ہے وہ نمازی ہیں, قوی صاحب, اس نے 5 جملے کہہ دیے. قوی صاحب خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں. اس پہ مفتی صاحب پھولے نہیں سما رہے, اب تو پھولے نہیں بیت اللہ. میں آپ کے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری اس بیٹی کو جناب اولاد نرینہ اور ایک بیٹا عطا فرما. تو آپ کتنی خوش ہوں گی کہ مفتی صاحب نے جناب دیکھو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے. وہ بات ٹھیک ہے, مجھے وہ ہو رہا ہے کہ آپ کو خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے, آپ فون سن لیں. میں نے اس کو بعد میں سنتے. اچھا جی, کہ راکھی ساونت کے نام پر ہی آپ تو پھولے نہیں سما رہے. نہ میں 3 وجہ سے, دیکھیں میں بڑا حقیقت پسند آدمی ہوں. اس نے کلمہ پڑھا, نام اس کا فاطمہ ہے, اور میں بڑا اہل بیت سے پیار کرنے والا ہوں. میں نے کہا جب مجھے وضو ہوگا میں تمہیں فاطمہ کہوں گا, اور جب مجھے وضو نہیں ہوگا میں تمہیں راکھی ساونت کہوں گا. مجھے ایک بات کہیے, ساری باتیں آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی انٹینشن توجہ حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کرتے ہیں؟ اللہ آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں, ایک
ایک آپ کا ایک نام ہے، ایک میں جب پروگرام سٹارٹ کری تو میں کہہ رہی تھی کہ میں ایک ایسی شخصیت کو پک کرنے جا رہی ہوں جس کے دو ایکسٹریم اس کے جو ہے وہ سائڈز ہیں. ہاں سائڈز ہیں، ایک مذہبی اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ وہ مشہور ہیں خواتین کے معاملات میں گھرے رہنے، اور آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ایسی باتیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں، بہت زیادہ کنٹروورشل باتوں کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے. تو کہیں یہی وجہ تو نہیں آپ کبھی قندیل بلوچ کی وجہ سے مشہور ہوئے، کبھی حریم شاہ کی وجہ سے مشہور ہوئے، اب راکھی ساونت کی وجہ سے آپ بار بار ہر پروگرام میں، ہر پوڈ کاسٹ میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ راکھی ساونت نے مجھے کھڑے ہو کر وہاں پر جو ہے نا وہ مفتی کوی کا نام لیا. مجھے یہ بتائیں، دونوں ایک ہی طرح کے پہلو ہیں. عالم ہونا، مفتی ہونا، مدینہ یونیورسٹی سے قانون اور فقہ اسلامی کی سند لے کر آنا، جامع ازہر میں جا کے 7 مرتبہ جانا، اور وہاں بات یہ ہے کہ میں نے جو ایک صحیح رخ دیا پاکستان کے علماء کی جانب سے کہ مفتی کو بہت زیادہ خواتین میں اور نوجوان نسل میں محبوب ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں بہت مشہور ہیں، 80% خواتین اور نوجوان نسل مفتی. اللہ اکبر، آپ پاکستان میں مجھے کیوں محدود کرتی ہو؟ اچھا، میں آپ کو بیٹی کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بابا جی کو محدود کر رہی ہو. 1 ارب 47 کروڑ کی آبادی میں خدا کی قسم مجھے وہاں کے ہندو اور ان تاجروں نے کہا کہ ہم تو 2 نام جانتے ہیں، ایک مودی کا اور ایک مفتی کوی کا. اچھا، انڈیا میں بھی کمال ہے. اچھا، اسی طرح سری لنکا، پچھلے دنوں جناب میں ادھر گیا، دبئی کی طرف گیا، نیپال کے اندر پتہ چلا کہ وہاں بھی بہت زیادہ تعداد ہے ہندوؤں کی، اور ان دنوں کے اندر ان کا کوئی بسانت یا پتہ نہیں کیا تھا پروگرام بھی تھا، تو انہوں نے سب جگہ کے اوپر مٹھائی وہ کر رہے ہیں، مجھے دعوت دے رہے ہیں دبئی کے اندر. کون سا ایسے ہم نیپال سے ہیں بھائی، نیپال کے اندر ایک بڑی تعداد ہے ہندو لوگوں کی. مفتی کوی صاحب آپ کو جانتے ہیں، مفتی کوی صاحب آپ کو جانتے ہیں، مفتی کوی صاحب آپ کو جانتے ہیں. کس وجہ سے جانتے ہیں؟ اسی وجہ سے جانتے ہیں کہ جناب مفتی کوی صاحب جناب جب آتے تھے 82 سے سن 2000 تک، تو فلم انڈسٹری کے جتنے اہم لوگ ہیں 82 سے لے کر 86 سے لے کر 2000 تک گئے، اور تبھی سے وہی پہچان بنی ہوئی کہ پورا انڈیا مفتی کوی کو جانتا ہے. 82 سے لے کے 2000 تک 18 سال اس وقت میرا وہاں نام ہوتا تھا سیٹھ شاہد. سیٹھ شاہد؟ میں سیٹھ بھی تھا، شاہد بھی تھا. جیسے آپ کے نام میں شین ہے، نہیں اب بھی ہوں، لیکن اب جب آدمی بچوں میں ہوتا ہے، الحمدللہ بچے خوشحال ہوں تو بندہ خوشحال ہوتا ہے. اب ہر چیز میں نے بچوں میں تقسیم کرنی. اچھا، اس کے باوجود سیٹھ ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، ابھی میں آپ کو پک جب کر رہی تھی تو لوگ آپ کو دیکھ کے کیوں کہہ رہے تھے کہ نوی دلہن کدوں لے آ رہے ہو؟ وائی وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ دیکھیں نا، اب مانا یہ ہے کہ جس طرح یہ کہا جائے کہ پھر کب آپ رافیل جہاز گرا رہے ہیں، جس طرح رافیل جہاز میری فضائیہ گرائے، میرا جناب کیسے نا چیف گرائے، تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اسی طریقے کے اوپر مفتی کوی صاحب کے لیے بھائی نئی دلہن کب آ رہی ہے. یہ کیا تشبیہ دے رہے ہیں آپ؟ رافیل جہاز گرائیں اور بار بار گرائیں، اور ادھر سے مفتی کوی صاحب نکاح کریں اور بار بار کریں. کیونکہ میرے نبی رحمت نے کہا کہ نکاح جو ہے وہ میں محمد پاک کی سنت ہے. اور آپ یہ تھوڑی بات ہے کہ جناب اپنے ایک آپ کے پاکستان میں رہنے والا ملتان جیسے چھوٹے شہر میں، وہ ساری سراکی کے اندر آدھن پینڈو شہر میں رہنے والے ایک مفتی کوی صاحب، ان کو اللہ کے گھر میں یاد کیا جا رہا ہو. پھر جب فلم انڈسٹری کی مناسبت سے وہاں 82 سے سن 2000 جائے تو کبھی جناب کرینہ صاحبہ، کبھی کرشمہ صاحبہ، کبھی ہیما مالنی صاحبہ کے گھر میں 5 مرتبہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نکاح ہوا تھا محمد احمد پٹیل سے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. یہ تھوڑی سرفرازی کی بات ہے، کمال ہے. آپ نے نکاح پڑھایا تھا؟ نہ میں جب گیا تھا تو مجھے محمد احمد پٹیل کانگریس کے ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے، اور جناب وہاں ML کہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب وہ محترمہ ہیما مالنی صاحبہ جو ہے وہ میری بیوی ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کے گھر آؤں گا اور ہیما مالنی صاحب کو میں سلام پیش کروں گا جس نے ہندوستان کے اندر کلمہ پڑھ کے. وہ دھرمیندر کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے وہ مسلمان ہوئی تھی؟ نہیں، اب مجھے یہ نہیں معلوم، جو بات میں کر رہا ہوں یہ وہ دھرمیندر کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہوئی تھی. دھرمیندر بھی نکاح کرنے کے لیے، کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں یہ جب ایک شادی ہو چکی ہوتی ہے تو دوسری آپ نہیں کر سکتے، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے نہیں لا سکتے. اس پر آپ کو بڑی خوبصورت دلچسپ بات سناؤں آپ کے شعبے کی. جی.
इंडिया के एक चैनल है बड़ा नामवर जी टीवी, उसका जनाब एंकर है, वो भी माशाल्लाह आपकी तरह बड़ा ज़हीन। उसने कहा जी इस वक्त चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र है, आप उनके साथ जुड़ेंगे? मैंने कहा बिल्कुल मैं जुड़ूंगा। मैं तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह उस मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ जो राफेल गिराते हैं, तो ये आपको कह रहा हूँ। उसको मैंने कहा मैं जुड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ, सैयद हूँ, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। और मुझे उन्होंने कहा कि आपके जितने पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया के जनाब मुल्ला लोग हैं, और जनाब आपके जितना जनाब एजुकेशन है, मदरसा है, उसमें सारे कट मुल्ला तैयार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, डींगरे होते हैं। बहरहाल उसने मुझे कुछ न कहा, हमारे जो मजहबी मदारस है उन पर बात की। तो उसको किसी ने बताया होगा कि मुफ्ती साहब भी दीनी मदारस बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, तो इसलिए शायद। बहरहाल मैंने उसको कहा, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब जब तक आपके धर्म में ये बात होगी जो आपने कही कि एक निकाह के याफ्ता और बेवा खुलो याफ्ता अलहदगी वाली मोहतरमा सारी जिंदगी मरने तक दूसरी शादी नहीं कर सकती, उस वक्त तक मैंने कहा हीमा मालिनी भी कलमा पढ़ती रहेंगी। वो मोहतरमा डिक्शट है, मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा वो भी कलमा पढ़ती रहेंगी। अब राशिद सामन साहब अभी कलमा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा उनका नाम होगा। पहले वो एक आदिल दुरानी है इंडिया के नेशनल। मुझे एक बात बताएं, आपकी एक ही शादी हुई है ना? शादी है। तो ये सिर्फ मशहूरी के स्टंट हैं या बीवी ने इजाजत दी हुई है दूसरी शादी करने की? मुफ्ती कवि को आपको इजाजत दी हुई है बीवी ने? देखे आपको एक बात बताऊं जी, सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा लगाया था मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ कि ये नारा उनको मैंने दिया था। मेरे सवाल का जवाब देना। मैं ये दे रहा हूँ ना, जब सबसे पहले पाकिस्तान होगा तो फिर उस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं। नहीं तो आप बीवी से इजाजत लिए बगैर कैसे शादी कर सकते हैं? शादी नहीं करता ना। हाय हाय, आपकी गाड़ी पेट्रोल पे भी चल जाती है, बाज गाड़ियाँ डीजल पे भी चल जाती हैं, बाज अब गाड़ियाँ बैटरी पे भी चल जाती हैं। मेरा इस मुल्क के साथ प्यार देखें। मेरी इलेक्ट्रिक भी है और पेट्रोल जिंदाबाद। इसी तरह मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक शादी भी है, बहुत सारे निकाह भी है। ये तो आपने ऐसी उम्दा बात कर दी। ये क्या बात हुई? बात ये हुई ना कि पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान। समझाएं प्लीज, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं तो बड़ी खुली किताब हूँ। सुने, एक बीवी है आपकी? बिल्कुल। इसके अलावा आपने निकाह भी किए हुए हैं? बिल्कुल। कितने निकाह रजिस्टर्ड है आपके? निकाह रजिस्टर्ड वही एक शादी वाला है। तो बाकी किसको निकाह कह रहे हैं? हो बस बता रहा हूँ। जो निकाह रजिस्टर्ड होगा वो इस्लाम के मुताबिक भी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, निकाह रजिस्टर्ड नहीं हो सकता जब तक कि मोहतरमा इजाज़त न दें। आपकी यूनियन कौंसिल जो है उससे आप जनाब मुसालाती कौंसिल से NOC न लें। तीसरे नंबर के ऊपर उसके 4 परत जो है उसको फिलअप न करें। गवाह ना हो? गवाह तो इसमें भी होंगे उसमें भी होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किस किस्म के निकाह हैं आपके? ये बताएं। निकाह ये वो हैं जिसको मैं कहता हूँ इस्लाम और कुरान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। क्या? मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी और 2 गवाह। अच्छा। मेरे पाकिस्तान के कानून वो आपने कितने किए हुए निकाह? वैसे मेरी वालिदा साहब ने रोका था कि अब इस मौजू को, बहरहाल मैं ख्याल में बता दें कई दफा कह चुका हूँ कि 3 साढ़े 3 हाथ 4 दर्जन के लगभग होंगे। 4 दर्जन, और एक वक्त में सिर्फ 4। आपके सवाल से पहले कि एक वक्त में सिर्फ 4 निकाह किए हुए हैं आपने? इस वक्त तो 3 है। इस वक्त 3 है? तो आपकी बीवी को पता है कि आपने निकाह किए हुए हैं? बहुत आला सवाल है। पिछले दिनों मैं जब लाहौर इस्लामाबाद से और सिंध में गया था, देखें 2 दर्जन से ज्यादा उन्होंने मुझे अजरकें पहना दी। उसके बाद सिंधी टोपियां, 3 दिन के लिए गया था, 10 दिन लग गए। और उनकी जो एक खास मुआशरत है, इस तरह हाथ जोड़ के मौला का करम, मुफ्ती साहब करम। तो बहरहाल तो वहाँ मुझे बताएं, आपकी बीवी को पता है आपने निकाह किया हुआ है? वही बता रहा हूँ। मैं जब इंटरव्यू देता हूँ ना, आप जैसी ज़हीन और काबिल एहतराम ख़वातीन और मर्दों को कोशिश होती है कि हर चीज़ बिल्कुल जैसे सूरज निकला हुआ है, हर चीज़ वाज़ेह है, तो आपके लिए भी हर चीज़। मेरी बेगम मुझे कहने लगी कि फुला खाकवानी मोहतरमा आई थी, उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने एक चैनल पे कहा है कि 3 और इस तरह के दर्जन। तो मेरे घर वाली बड़ी दाना है,
تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو 4 بچے اللہ نے میرے پیٹ سے دیے ہیں، مفتی صاحب کے وہی 4 ہی بچے ہیں نا؟ اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں شادی والی ہوں، میں ان کے آنے والی جو انکم ہے ساری میرے ہاتھ میں آتی ہے، ساری میں ہی اس کو پھر اپنی اولاد میں تقسیم کرتی ہوں. تو میں کیوں جناب کہوں کہ جناب مفتی صاحب میرے اوپر سوکل لے آئے، یا مفتی صاحب نے جناب میرے علاوہ کسی اور محترمہ سے بچے پیدا کیے ہیں. باقی مفتی صاحب ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، گناہ کی حفاظت سے میں رہتے ہیں، اور اس کے اندر شریعت نے جب ان کو قرآن نے اجازت دی ہے، بی بی نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ 2 نکاح کریں، 3 نکاح کریں، 4 نکاح کریں. تو اس الحمدللہ ٹائم آپ کے 3 بیوی کے علاوہ بچے، جن سے بچے ہیں ان کے علاوہ 3 نکاح ہیں اس وقت ہے. اور جب سے میں اچھا. عمرہ کر کے آیا ہوں الحمدللہ، ایک تو میری محترمہ بیگم صاحبہ ہو گئی شادی والی، اور 2 اور نکاح ہیں. 2 اور نکاح ہیں آپ. جی جی جی. اور دیکھیں ابھی آپ نے بڑی ایک عجیب سی بات کی جو مجھے اچھی نہیں لگی. بتائیں سن لینا. ہاں بتائیں. آپ نے یہ کہا کہ یورپ میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے وہ بالکل اسلام کے عین مطابق ہے. میں بڑا ہلی ہوں آپ کے اس کامنٹ پہ. آپ نے اس کو کہا یہ ٹھیک ہے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ اس طرح کا سوال میرے پاس آیا ہوا ہے، اس پر میں تحقیق کر رہا ہوں. جس طرح کے تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر غلط کلچر ہے. نہیں سنیں، غلط ہے یا صحیح ہے؟ جب ساری معلومات آ جاتی ہیں پھر مفتی کا کام ہے کہ بتائے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. جس طرح دیر از نو پوائنٹ کہ ہم اس پہ سوچیں. نکاح کے بغیر لڑکی اور لڑکے کا رشتہ ہے ہی نہیں. اسی کا نام تو نکاح ہے، وہ کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یورپ والے. تو یورپ والوں کو کرنے دو جو کرتے ہیں. یورپ والے تو ماں باپ کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو وہ بھی صحیح ہے کیا؟ یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے والے وہ میرے پاکستانی اور انڈین بچے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، تہجد گزار ہیں. اب وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. جس طرح الکوہل کا سوال پوچھا گیا، کس نے پوچھا؟ رشیا سے لے کے افغانستان تک یہ جو 14 اسلامی ریاستیں ہیں جس میں 65 کروڑ مسلمان رہتے الکوہل ہیں. کا سوال تو میں نے فواد چودھری سے بھی پوچھا تھا. تو فواد چودھری نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں شراب خانوں کی اجازت ہونی چاہیے. سعودی عرب میں ہے. شراب خانوں کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. شراب تو حرام ہے. شراب کو تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. وہی بھولا آدمی ہے. الکوہل اور چیز ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ میری گاڑی ڈیزل سے بھی چلتی ہے، پیٹرول سے بھی چلتی ہے، اور جناب بیٹری سے بھی چلتی ہے. تو الکوہل کیا اور شراب؟ الکوہل علیحدہ ہے. الکوہل ایسے ہے جس طرح تمباکو والا پان ہے. الکوہل ایسے ہے جس طرح نسوار ہے. الکوہل ایسے ہے جس طرح چرس ہے، جس طرح ویڈ ہے. یہ سارے نشاور چیزیں ہیں. نہیں تو چرس بھی غلط ہے. چرس بھی غلط، تمباکو والا پان بھی غلط، نسوار بھی غلط، الکوہل بھی غلط. پھر امت مسلمہ کے جو مفتی اعظم اور استاد حدیث اور سارے امام اور خطیب جناب پٹھان بھی اور اردو بولنے والے یہ سارے پی رہے ہیں، تو ان کو کہو نا فتویٰ دے. کون پی رہا ہے؟ ہمارے مفتی اعظم پی رہے ہیں. کون پی رہا ہے؟ ہمارے مفتی اعظم. مفتی اعظم کیا کھائیں گے؟ قیمے والا نان کھائیں گے؟ کھا لیں گے. چلیں. اچھا، مفتی صاحب ابھی ملتان سے آ رہے تھے. جب میں نے ان کو پک کیا، ظاہر ہے ان سفر سے آ رہے تھے، بھوک لگی تو ان کو بیف والا نان بہت پسند ہے، اسی لیے میں نے بیف والا پسند تھا. لیکن جب آپ نے کہا چکن والا تو میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ خواتین کی تائید کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ اگر چکن کھائیں تو میں بھی چکن کھاؤں. اور میرا جو آ رہا ہے وہ چکن والا آ رہا ہے. پہلے آپ کیونکہ میں چکن والا کھا رہی تھی. آپ چکن والی کھا رہی ہو تو اس لیے پہلے آپ شروع کرو گی. میں آپ کے بعد شروع کروں گا، کیونکہ میرا اسلام جو ہے یہ خواتین کے حقوق کا دین ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، پارلیمنٹ کے سیشن میں کوی صاحب ایک قانون منظور ہوا ہے کہ بیوی کو گھورنا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا، بیوی کو تنگ کرنا یا بیوی کو مجبور کرنا کہ وہ تمہارے لڑکے کے خاوند کے گھر والوں کے ساتھ رہے، اس بات پہ مجبور نہیں کرنا. اگر کوئی یہ حرکتیں کرے گا تو اس کو 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے. مطلب کہ آپ زبردستی بیوی سے کسی معاملے پہ نہیں کر سکتے. تو یہ اچھا قانون ہے. میں اس کی 100 نہیں 1000% اس کی تائید کرتا ہوں. اچھا میں بتاتا ہوں.
پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے حوالے سے جتنے ان کے حقوق اور تحفظ کے قوانین بنے سب کے پیچھے بیک میں تھا، کیونکہ میں ان کے ہاں چیئرمین تھا دینی مدارس بورڈ کا، اور میرا یوں تعلق تھا محترم پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ سید بھی تھے، فطرت والے بھی تھے، دلیر بھی تھے۔ اور حقوق نسواں بل آیا، پوچھے محترمہ ہماری مریم نواز شریف صاحبہ سے، پنجاب میں آیا، حکومت شہباز شریف صاحب کی تھی، مرکز میں وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب تھے، سارے مولوی صاحبان اکٹھے ہوئے منصورہ کے اندر، یہ حقائق ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایسی تحریک چلائیں گے جس طرح نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی تھی۔ اکیلے مفتی عبدالقوی دبے نے کہا اس کا ہر نقطہ، وہ جو حقوق نسواں بل آیا تھا، میں نے تائید کی۔ میں نے کہا کہ بالکل میرا تعلق جنوبی پنجاب اور ملتان سے ہے، مجھے پتا ہے کہ میری دیہات کی بیچاری مظلومہ بہو، اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہے۔ حقوق نسواں بل کے ہر جزی بالکل عین اسلام کے مطابق ہے۔ میں اس کی بھی اس لیے تائید کرتا ہوں دو وجہ سے، سنیں۔ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک دفعہ مجھے خاص قسم کی محفل میں کہا کہ مفتی قوی صاحب اسلام کا خلاصہ بتائیں۔ میں نے کہا اسلام کا خلاصہ 2 سیکنڈ میں۔ اچھا، خواتین بیٹھی تھی اور سب نے جناب سر پہ دوپٹہ کیا، اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا پرویز مشرف صاحب نے کہ مفتی صاحب فرمائے اسلام کا خلاصہ صرف 2 سیکنڈ میں۔ میں نے کہا 2 سیکنڈ میں لا جبر، زبردستی نہیں ہوگی، لا ضرر، نقصان پہنچانا نہیں ہوگا، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے کوئی مطابق مردوں ہے۔ کو بیچاروں کو بھی پوچھ لے، اس کا ناجائز استعمال بھی ہوگا، کیسے تعین ہوگا کہ کسی عورت نے، مرد نے بیوی کو گھورا ہے، اپنی کیوں گھورا ہے؟ بیوی کو نہیں گھور سکتے آپ، پھول ہے، پیار ہے، پیار سے بھی تو گھور سکتے ہیں آپ۔ نہیں، محبت کی نگاہ سے ڈالیں۔ گھورنے کا کیا معنی ہے؟ میں نے آج تک اپنی بیوی کسی کو گھورا ہے؟ سب سے پیار، سب سے محبت۔ میرے نبی رحمت یہ فرما تو رہے ہیں، بیویاں بدلہ لینے کے لیے بڑا اس کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلہ کیوں لیں گی؟ کیسے تعین اچھا، ہوگا؟ سنیں، اچھا، مجھے سنیں، نہیں اچھا، بتائیں سنیں۔ کیسے تعین ہوگا کہ مرد نے گھورا ہے، آپ کے میاں نے آپ کو گھورا ہے، کیا کیسے تعین ہوگا اس بات کا؟ جسٹ ٹیل می۔ آج کے زمانے میں آپ کی طرح خواتین بڑی دانا ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ لاڈ ہو رہا ہے۔ ہاں، میرے نبی رحمت کہتے تھے یا حمیرہ کلمینی، یا حمیرہ، ہے میری گلاب کا پھول عائشہ، کلمینی، مجھ سے بات کر۔ بی بی خدیجہ کو کیسے حضور پیار دیتے تھے، ہر محترمہ کو حضور نے کتنا پیار دیا، اپنی بچی فاطمہ کو کتنا پیار دیا۔ بالکل یہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرا جو پی ٹی آئی ہے اس کے بھی ممبران نے بھی اس کی تائید کی ہوگی، اگر نہیں کی ہوگی تو انہوں نے غلطی کی ہے۔ اس آنے والا جو بل ہے جو منظور ہو چکا ہے بقول آپ کے، میں بالکل اس کی 100% نہیں 1000% تائید کرتا ہوں۔ جس معاشرے کے اندر ایک تاریخی جملہ تو میں کہہ رہا ہوں، شازیہ معذرت، یہ بھی اس لیے کہ چونکہ تازہ میں سندھ سے ہو کے آیا ہوں۔ محترمہ، جس معاشرے کے اندر خواتین کا احترام ہوگا، بڑا اعلیٰ جملہ کہہ رہا ہوں، احترام بالکل ہونا چاہیے۔ جس معاشرے کے اندر خواتین کی عزت ہوگی وہ سمجھو اسلامی معاشرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میری اسمبلی نے جو یہ قوانین منظور کیے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ممبران اسمبلی کو اور سینٹ والوں کو، اور صدر صاحب نے اگر دستخط کر دیا ہے آج تک میں ان کے بہت سارے معاملات کے اندر، لیکن میں حقیقت کی بات کرتا ہوں، یہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام شوہر ممبران اب گھر والی بیوی کو نہیں دیکھے گا، پیار سے دیکھے، باہر گھورے پیار سے جا کے، دیکھے، پیار سے دیکھے، پیار گھورنے کا تعلق کیا کیسے ہے خامن سے؟ خامد اور گھورے، خامد تو یوں کہ پیار سے بھی تو گھورا جا سکتا ہے۔ دیکھو میں آنا اتار کے دکھاتا ہوں، خامد یوں کہ میری شہزادی، میری بیوی، میرا گلاب کا پھول، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو گھورنا کس کو کہتے اور ہیں؟ میں آپ کی پیشانی میں دیکھ رہا ہوں آپ کا خامد آپ کو اسی طرح کہتا ہے، پیار سے کہتا ہے۔ پیار سے، آپ کے ہاں، دونوں کی ذیشان۔ محبت ہے جو ہے وہ بڑی۔ شکر پھر الحمدللہ۔ تمہیں اپنے کیسے خامد کو تو سے اور تمہیں ان سے محبت ہو، الحمدللہ میری تو اکلوتی گھورنا کس کو شادی۔ کہتے ہیں؟ گھور کے بھی دکھا دیں۔ یہ ملازموں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی میرے نبی رحمت نے نہیں، روکا، ملازموں کے لیے بھی ایسا نہیں ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بالکل بات نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو میں نے تمہاری بات اگلوا دی نا، نہیں ہونا چاہیے۔ ملازموں کو بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، میرے نبی رحمت نے ایک صحابی رسول نے ایک ڈنڈا اٹھایا تو حضور نے میں کل قیامت والے دن کیا جواب دے گا؟ یہ تو زبردست بات ہے کہ بیوی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ یہ آپ مجبور نہیں نا 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 نا، میرا جملہ آگے سنو۔ ہاں، مفتی کبھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے،
میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر بہو یہ کہے کہ میری حویلی میں ساس صاحبہ بھی تشریف لے کر نہ آئے، حالانکہ ساس ماں کے درجے میں ہے، بالکل تو محترمہ کہہ سکتی ہے. سسر تو دور کی بات ہے، دولہے کے بھائی تو دور کی بات ہے. محترمہ کہتی ہے میری حویلی کے اندر میری ساس صاحبہ نہ آئے، میری حویلی کے اندر میرے خامند کی بہنیں نہ آئیں، کہہ سکتی ہے. حالانکہ محترمہ ہے، ساس ماں ہے. نہیں، یہ سارے رشتے قابل احترام ہیں، عزت دی جانی چاہیے، لیکن آپ زبردستی تھوپ نہیں سکتے. لا جبر، وہی پرویز مشرف والی بات کہ 2 سیکنڈ کا خلاصہ اسلام کا، جبر بھی نہیں، ضرر بھی نہیں. جہاں میری بچی بہو کو ہائے ہائے ہائے، میں نے خدا کی قسم، سنو، خدا کی قسم میں نے یورپ میں کہا، میری سیاکی زبان کی عظمت دیکھو، کیا قدن ایسے نو ہے تے گھر دا منہ ہے. اس گاڑی کے اندر مفتی عبدالقوی صاحب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اس وقت منہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے. میری سیاکی زبان کہتی ہے نو کردہ منہ، گھر دا منہ. ساس قابل احترام ہے، شوہر کی ماں قابل احترام ہے، بہن بھائی قابل احترام ہے، ایک اور بات کہتا ہوں، شوہر کا باپ قابل احترام ہے. لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہ رہی اور ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو الگ گھر لے کے دیں، تو یہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. یہ بل آگے چلو کیا گیا ہے. تو میں دلیر میں دیکھ رہا ہوں پیشانی کے حوالے سے، بالخوش نصیب ہو کے خامد اور تمہاری محبت ہے. ماشاءاللہ. محترمہ یہ کہتی ہے کہ میں کھانا پکا کے نہیں دوں گی. خامد صاحب اپنی حیثیت کے مطابق ادھر دیکھ کے مجھے بیٹھ کے کھانا کھلائیں، کہہ سکتی ہے. بیوی صاحب یہ کہتی ہے کہ جناب یہ میری جو ساس صاحبہ ہیں، میں مفتی عبدالقوی صاحب سے وظیفہ پوچھتی ہوں کہ یہ اللہ کرے ماں بن جائے، اور میں آج جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں میری خانقاہ کے اندر وہ وظیفہ موجود ہے، جو ساس ہو ماں نہ بنے، انشاءاللہ 41 دن وہ وظیفہ محترمہ بچی میری بہو پڑھے، انشاءاللہ اس کی ساس نہیں رہے گی بلکہ ماں بن جائے گی. ساس ماں نہیں بن سکتی. بنے گی. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ میں اپنے خاندان کی مثال دیتا ہوں. جس طرح بہو بیٹی نہیں تصور کرتے لوگ، بہو بہو ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اسی طرح ساس ہوتی ہے، اپنی ماں ہوتی ہے. یہ آپ کن وظیفوں کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ میرے نبی رحمت فرماتے کو ہر بات میں دلیل سے کرتا ہوں. ابوکم ثلاثہ، فرمایا تمہارے باپ 3 ہیں. من ولدک جو حقیقی باپ ہے، من زوجک جیسے دل کا ٹکڑا دیا ہے، کون؟ سسر. من علمک، بہترین بات کر رہا ہوں، مفتی عبدالقوی بھی تمہارا باپ ہے جو علم دیتا ہے اور تمہیں صحیح بارے میں اسلام بتاتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا روح کیا ہے، قرآن کیا ہے. اگر ساس رہے اور ماں نہ بنے، بہو جناب آپ کی توسط سے مجھ سے رابطہ کرے، ایسا وظیفہ بتاؤں گا 41 دن کے بعد وہ ساس بھی ہوگی اور ماں بھی ہوگی. پاکستان کی یا دنیا بھر کی خواتین جن کو اپنی ساس سے مسائل ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی ساسیں جو ہیں وہ ان کی ماؤں جیسا بیہیو کریں اور وہ مائیں بن جائیں، اگر آپ کی خواہش ہے خواتین کی تو پلیز کانٹیکٹ وتھ مفتی قوی صاحب، ان سے رابطہ کریں، آپ کی ساسیں آپ کی ماں بن جائیں گی. یہ کہہ رہے ہیں. سندھ سے آیا ہوں. بالکل ہماری بیٹی نے بالکل ٹھیک کہا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ نان آ گئے. یہ کون سا نان ہے؟ یہ چکن چیز نان. اور یہ چیز ڈال دی ہے. میں پھر دیکھوں گی دونوں میں چیز ہے. اللہ اکبر. نہیں تو ایک پھر بدل دو. نہیں کوئی نہیں، میں بس چلو چیز والا نان آ گیا جو میں نہیں کھاتی. جو آپ کھاؤ گی باقی بچے گا وہ میں کھاؤں گا. نہیں آپ اپنا کھائیں گے. نہ میں آپ والا بچہ وہ کھاؤں. نہیں آپ اپنا کھائیں گے. آج دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا کتنا پیار ہے. میں صرف چکھوں گی. ہاں ٹھیک ہے. چلو یہ بچہ وہ مجھے دو. یہ بچہ ہوا کہ میں نے آپ کے لیے اسپیشل آرڈر کیا ہے. مجھے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو بیٹی آپ کو دے اسی کے اندر برکت ہے. دو. ہاں میں آپ کی بیٹی ہوں. بالکل. اٹھا کے دیں. پلیز لیں. یہ آپ کھائیں. نہ آپ اٹھا کے دو گی میں کھاؤں گا. اچھا وہی دو وہ. اب اس کے اندر دیکھو فطرت بھی راضی، اسلام بھی راضی، قرآن بھی راضی، مفتی عبدالقوی بھی راضی. کیونکہ ایک بیٹی نے اور یہی پیار ہونا چاہیے بیٹی بزرگ کو. اگر ایک بابا کو ایک بیٹی نے ایک بابا کو نان دیا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ بری بات نہیں ہے، اسلام ہے یہی. ہاں
بسم اللہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کے ہاتھ کے دینے کی وجہ سے اس میں لذت اور بڑھ گئی ہے. کیونکہ بیٹی نے دی ہے نا. بالکل. باپ کو بیٹی کچھ بھی دے. بیٹی بیٹی کو یار بہو کیوں نہیں کہتے ہو؟ آئی ایم آلریڈی میرڈ. وہی آپ کے خامن کی مناسبت سے تو بہو کہہ رہا ہوں. اوکے 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 ذیشان کی مناسبت سے آپ کہہ رہے ہیں. اوکے 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 اوکے. جو میری بیٹی کو بہترین بیگم بنا کے رکھے ہاں تو وہ پھر میرا داماد ہوا نا. بیٹا بھی ہوا داماد بھی ہوا. اب چلے میرے خیال میں نہیں آپ کھائیں نا. میں سلولی کام کرنے والا ہوتا ہوں. اچھا پھر کھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ چلتی گاڑی میں. بلکہ میں اس میں سے صرف ایک اٹھاتا ہوں باقی پیچھے رکھ دیں محفوظ کر کے پھر آرام سے بیٹھ کے اس کو کھایا جائے. دیکھو میں نے آپ کے دیے ہوئے کو اس کے ہمسائے کو اٹھایا ادھر سے میں نے نہیں اٹھایا. یہ بھی پیک کرا لو بیٹا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی پیک کروا دیں ان کو. وہ سکون سے کھائیں گے رستے میں کھاتے جائیں گے. وہ ڈبے میں پیک کرا دیں. مجھے ایک بات بتائیں کیا میاں بیوی کے رشتے کو قانون سازی سے چلایا جا سکتا ہے؟ بالکل. بہترین قانون وہی ہوتا ہے جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان. یہ تو نیچرل ایک رشتہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا پیار ہوتا ہے. وہ نکاح چیز ہی ایسی ہے. سبحان تو اللہ. اس میں زبردستی اور قانون سازی. جو قانون اسلام شریعت اور میرے نبی رحمت کی سیرت پاک کے تناظر میں ہوگا خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہوگا اس کو مفتی عبدالقوی سلام پیش کرتا ہے. مفتی عبدالقوی کی اسلامی عدالت بھی میں نے رسالہ لکھا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. الحمدللہ سینکڑوں خاندان میں نے گھر آباد کیے. نہ کسی نکاح کی دوبارہ ضرورت ہے نہ کسی حلالے کی ضرورت ہے. محترم اور محترمہ کی گفتگو سننے کے بعد میری اسلامی عدالت انصاف نے کہا ہے چونکہ اس کیفیت کے ذریعے طلاق دی گئی ہے تو 9 لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کہا کہ ان کیفیات میں طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ کون سی کیفیات ہیں؟ غصہ ولا یقع طلاق الصبی بچے کی طلاق واقع نہیں ہوتی. نائم بعض لوگوں کو سوئے ہوئے بولنے کی عادت ہوتی ہے. مغمى علیہ جس میں غما کی کیفیت ہے کبھی جناب آ جاتا ہے. اس کے بعد مغلوب العقل کی طلاق نہیں ہوتی. ماتو کی طلاق نہیں ہوتی. مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی. غضبان کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات طلاق السکران نشئی کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اچھا اور دوسرا یہ جو زور دیا جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں؟ ہاں شاباش. میرا اسلام فطرت کا دین ہے. میں نے ابھی جناب اس کو بل کی تائید کی اس بل کی مخالفت کر رہا ہوں. کیوں؟ ایک جملہ یاد رکھو بندہ کسی کو بیٹی کہتا ہے نا اور بہو کہتا ہے پھر اسی طرح کی بات ہونی چاہیے. ایسا شخص جو اسلام میرا کیا ہے حقیقت کا دین حکمت کا دین محبت کا دین سہولت کا دین فطرت کا دین یہ قانون فطرت کے خلاف ہے. میری اسلامی عدالت انصاف الحمدللہ 16 سال کا جب بچہ اور بچی آتے ہیں ساتھ ان کے والدین آتے ہیں کہ ہم بزرگ لوگ ہیں نانا جی ہیں دادا جی ہیں نانی ہیں پتہ نہیں کب چلے جائیں ہم چاہتے ہیں جناب گھر کا رشتہ ہو جائے. بچی سے میں پوچھتا ہوں اجازت ہے ان سب کے سامنے پھر ان سب کو اٹھا دیتا ہوں. 16 سال کی بچی میں کے ذہن میں کیا پختگی ہوگی میں بتاتا ہوں. مفتی عبدالقوی کا نکاح بھی 16 سال کی عمر میں ہوا ہے. الحمدللہ جناب مجھے بیوی سے پیار ہے بیوی کو مجھ سے پیار ہے اسی لیے 4 اور کر لی ہیں. نہیں وہ تو گناہ سے بچنے کے لیے ہے. بات یہ ہے کہ شادی دیکھو میں سوکن لے کر نہیں آیا. میں نے بیوی کو کہا سوکن کیا ہوتی؟ آپ سوکن کس کو کہتے ہیں؟ سوکن وہ ہوگی جو شریعت اور قانون کے مطابق دوسری بیوی لائی جائے گی پھر انجام وہی ہوگا جو میرے بھائی ڈاکٹر عامر لیاقت کا ہوا جو حضرت جنید جمشید صاحب کا ہوا جو فلاں کا ہوا. میں آگے اور نام نہیں لیتا نہیں تو انہوں نے تو نکاح کیا اس کا مطلب آپ نے نکاح نہیں کیے ہوئے. میں نے نکاح کیا انہوں نے شادی کی ہے. سمجھ نہیں رہی ہو پیٹرول اور ڈیزل کو ملا رہی ہو پیٹرول اور ڈیزل پیٹرول تو نکاح اور شادی میں کیا ہے؟ ہاں جو پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگا جس میں اعلان عام ہوگا جس میں 4 پرت لکھے جائیں گے جس کے اندر جناب سارا اہتمام ہوگا اس کا نام ہے شادی.
اور نکاح محترم اور محترمہ کی رضامندی اور 2 گواہ، اس کا نام ہے نکاح 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 نکاح. تم مجھے سلام پیش نہیں کرتی ہو. پاکستان کے قانون کی بھی میں عزت کر رہا ہوں، پاکستان کے قانون کا بھی احترام کر رہا ہوں. سب سے پہلے پاکستان کا نام لانا. اعلان کرنا ضروری نہیں بالکل نہیں ہے. چھپ کے کریں. چھپ کے لفظ کیوں کہتے ہو؟ اعلان عام ضروری نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ، یہی سوال جو آپ نے کیا بڑا اچھا سوال ہے. اگر میری بیوی کو یہ جو آدمی دوسری شادی کر رہا ہے اس کی بیوی کو پتہ چلے کہ جناب فلاں صاحب نے دوسری شادی کی ہے دھوم دھام سے، وہ فلاں جگہ بارات آ رہی ہے اور سارے دولہے اور وہ جناب دوست اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک تو قانون یہ کہتا ہے فون کرو کہ فون دولہے کو بھی لے جائیں گے. اللہ معاف فرمائے اگر شریف ہوگا ایسا چو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دلہن کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے. اگر زیادہ کوئی خر مغز ہوگا تو اس نکاح خان ملا کو بھی لے جائیں گے. یہ سارے واقعات میری اسلامی عدالت کے سامنے آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں نے پہلی بیوی سے ہونے والے بچوں کو اپنے باپ کا گریبان پکڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میری بہو، میری بیٹی. اس لیے شر سے بچنے کے لیے خیر کی طرف اعلان نہ کریں اور آرام سے نکاح کر لیں. نکاح کر لیں. اب میں کہہ نہیں رہا 3 درجن 3.5 4 درجن، یہ اعلان عام نہیں ہے. 3 درجن آپ نے کیے ہوئے ہیں. نکاح کیے ہیں اب تک، ورنہ ایک وقت میں تو 4. پہلی جو ہے وہ شادی والی ہو گئی، باقی 3. تو باقی جو 3.5 درجن طلاقیں دے چکے ہیں. نہ میں طلاق بھی نہیں دیتا. آخر تمہارا سسر ہوں، تمہارا بابا ہوں. نکاح کے ساتھ ہی طلاق کا اختیار محترم. میرے سسر کی ایک ہی شادی ہے. تو میں بھی تو تمہارا سسر ہوں، میری بھی ایک شادی ہے. نہیں، آپ کے تو اور نکاح ہے، میرے سسر کا نکاح بھی ایک، شادی بھی ایک ہے. میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری شادی ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے. وہ بھی سسر، میں بھی سسر. میرا سسر تو ایسی باتیں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مفتی نہیں ہے. وہ بڑے دیندار، پرہیزگار، نمازی، میں نمازی بڑے نہیں ہوں، اچھے انسان ہیں میرے سسر، لیکن وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. ایک ہی بیوی کے ساتھ عرصے دراز سے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کیا جائے. دیکھیں نا، یہ ضروری نہیں. اب گاڑی آپ کی پیٹرول والی ہے، سبحان اللہ چلاتے رہیں. اب آپ نے کہا نہیں ایسی گاڑی ہونی چاہیے جس میں پیٹرول بھی ہو، جس میں بیٹری بھی ہو، جس میں یہ بھی ہو. تو پابندی تو نہیں ہے. اسلام میں 4 شادیوں کا حوالہ دیتے ہیں. وہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ جو ہے نا اپنے اس کے لیے شوق ہے تو بس شادی کر لیں. آپ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچوں کی ماں ہے، اس سے آپ شادی کریں. اسلام نے تو یہ کہا ہے، اپنے شوق کے لیے تو نہیں، چسکوں کے لیے تو نہیں کہا کہ آپ شادیاں کر لیں. 4 میری بہو زندہ باد، میری بیٹی زندہ باد. میں نے اسی طرح کے نکاح کی ہے. بیوہ سے کیا ہے؟ کسی بیوہ یا جناب متعلقہ 2 دفعہ نہیں ہے. راکھی ساونت پہلے ہندو سے شادی کی، اس نے بے وفائی کی. پھر عادل دورانی سے کی، اس نے بے وفائی کی. تو اس سے کب نکاح کر رہے ہیں راکھی ساونت سے آپ؟ میں اصل میں جا رہا تھا اسی 20-21 کو، لیکن اتنی تقریبات 5 6 7 فروری تک شادیوں کا اور تقریبات کا ایک تسلسل ہے. بہرحال رمضان سے. آپ کہاں جا رہے تھے؟ سعودیہ؟ نہ دبئی. آپ دبئی کیوں جا رہے ہیں؟ شادی کرنے راکھی ساونت سے؟ اس میں سے ایک یہ ہے، ورنہ بہت سارے دوستوں کے پروگرام ہیں، تقریبات ہیں. اچھا. محترمہ راکھی ساونت صاحبہ، فاطمہ بی بی اگر اسی طرح کا شوق، جذبہ، جس طرح دعا انہوں نے مانگی تھی اللہ کے گھر میں، اسی طرح اگر کہیں گی، پیشکش کریں گی، ان کی رضا ہوگی. اور دبئی میں موجود بھی تو ہوں گی. وہ موجود ہیں. مفتی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے. اچھا، راکھی ساونت مفتی آپ کا مفتی کبھی صاحب کا انتظار کر رہی ہے دبئی میں. دیکھو، بہو اور بیٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جب اس کو خوشی کی خبر ملے نا اس کو نام بھی بھول جائے. مجھے نام بھول گیا تھا کیونکہ میں اس بات میں کھو گئی کہ راکھی ساونت آپ کا انتظار کر رہی ہے. انتظار چونکہ بیچاری انڈیا تو جا نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے وہاں کی جو مودی حکومت ہے، اللہ معاف فرمائے. پھر دیکھیں نا جس طرح 6 رافیل گرائے تو انڈیا کا سر شرم سے جھکا. اسی طریقے میں جب پہلے وہ پھر ہو. اب اگر راکھی ساونت اگر مفتی کبھی سے شادی کرے گی تب انڈیا کا سر جھکے گا. وہ تو جھک چکا جب اس نے بیت اللہ میں مجھے مانگا. اب کیسی میری بیٹی اور بہو ہو تم. اچھا. جب آ کے آپ کو انگوٹھی پہنائی گئی اسی دن سے انڈیا جو ہے وہ شرم سے جھک گیا. جس دن اس نے بیت اللہ میں کہا پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی، انڈیا کا سر شرم سے جھک گیا. جب اس نے کہا مفتی صاحب کوی ہیں، میرے لیے کویتا لکھے ہیں، مفتی صاحب دین والے ہیں، مفتی صاحب نمازی ہیں، مفتی صاحب کے لیے، پھر اس نے کہا آپ نے خود دیکھا، آپ اتنی باخبر ہو، میں آ رہی ہوں اسلام آباد، مفتی صاحب میں نے سوٹ پہن لیا. اس کے ہر جملے کی وجہ سے
इंडिया का सर शर्म से झुका है। अच्छा ठीक हो तो आप कहे ना मुफ्ती कभी जिंदाबाद, कहो। मुफ्ती कवि ने क्या तमगा लिया है जो यही। राखी सावंत से शादी कर और मैं कहूँ मुफ्ती। शादी की बात नहीं है, पाकिस्तान के एक दूल्हे का इस कदर अदब से, एहतराम से 1 अरब 47 करोड़ की आबादी में रहने वाली एक मोहतरमा बैतुल्लाह में मांगते हुए इस तरह की मोहब्बत की बातें करे। मैंने सूट पहन लिया है, मुझे सुर्ख दुपट्टा बनाओ, कवि साहब मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ। बड़ा शौक है आपको दूल्हा बनने का इस उम्र में, बड़ा शौक है आपको। शौक दूल्हे का नहीं है, सिर्फ इंडिया को बताना है कि मुफ्ती अब्दुल कवी आपका दामाद है। समझती नहीं हो, पता नहीं। चले मैं अब आप समझिए, मुझे ये बताएं आपकी फेवरेट सियासी पार्टी कौन सी है? पार्टी है दुनिया में एक, यानी पाकिस्तान में। कौन सी? इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसा क्या कर दिया इमरान खान ने? अल्लाह, क्या नहीं किया, हर वक्त बावजूद है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंसान का अपना जाती अमल होता है। चलो आगे आप कैसे ये आगे रहता, शहबाज शरीफ बावजूद नहीं रहता, ये किसी को जांचने की क्या मैंने तो आगाज पहचान किया है? ना, आगे सुनो। जी हर वक्त बावजूद रहने के साथ साथ 3 दफा का वाक़या मेरे साथ, मैं साथ लेके गया उन पठानों को जो बैरूनी दुनिया में रहते हैं। मैंने उनको कहा, खान साहब ये इतने करोड़ रुपए देते तो इनको सेनेट का टिकट आए। खान साहब ने क्या फरमाया? मुझे बोले खान साहब ने क्या फरमाया? मुफ्ती साहब मेरिट पे फैसला होगा। अच्छा, आप इनको समझाएं। 30 करोड़ 20 करोड़ की वजह से फैसले नहीं होंगे। फैसले क्या होंगे? अलकादेज यूनिवर्सिटी बनाई, उसके मशवरे में शामिल था। और बातें बताऊं इस मुल्क के हवाले से, क्या कुछ उन्होंने जनाब इस मुल्क के लिए किया। तो आज जेल में क्यों है फिर वो? मैं बताता हूँ ना, वो तो होता रहता है, कोई मसला नहीं। जेल तो ऐसी चीज नहीं है जिससे नर जैसा आदमी घबराए। तो जेल से खुदा की कसम, अमेरिका में रहने वाले मुझे लोगों ने कहा कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तुम्हारे शेर ने हुजूर की नामूस के हवाले से जो तकरीर की थी, खुदा की कसम उस वक्त हम अमेरिका में रहने वाले कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान को तो इस दौर में जब इमरान खान नहीं है, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब हों, आसिम मुनीर साहब हमारे आर्मी चीफ हों, अमेरिका में बड़ा जबरदस्त वेलकम किया जा रहा है, इतने मुआहदे हो रहे हैं, हर पैसों की कमी नहीं हो रही है। IMF का अब रवैया भी पाकिस्तान के साथ सही है, पैसे भी मिल जाते हैं, तो ये हुकूमत भी तो सही चल रही है मुफ्ती साहब। मैं कहता हूँ बहुत सही चल रही है। ये तो मुफ्ती अब्दुल कवी की इज्जत और अजमत है। खुदा की कसम 6 कामयाबियां आज के दिन तक अल्लाह तबारक व तआला हमारे चीफ साहब को वो अता कर चुके हैं जो मैंने ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं देखे, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखे। मेरा चीफ भी तो जिंदाबाद है, बिल्कुल, लेकिन टकराव की कैफियत नहीं है। बात यह है कि चीफ भी जिंदाबाद, इमरान खान भी जिंदाबाद। इसलिए तो मैं 9 महीने से कह रहा हूँ, तो मेरी बेटियों में जनाब आज तुम्हारे इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि मोहतरम कायदे मोहतरम इमरान खान साहब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की तरह सुनो कर लो। मेरे चीफ साहब के साथ अल्लाह की नुसरत भी है, अल्लाह की इज्जत भी है, अल्लाह की कुव्वत भी है। ये आप पैगाम दे रहे हैं इमरान खान को? इमरान खान को 9 महीने से दे रहा हूँ। इमरान खान तो आपका पैगाम नहीं सुन सकता, अंदर ना मैं कहता हूँ सुने या ना सुने, सोशल मीडिया है, मैं कहता हूँ सुने या ना सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो सुन रही है ना। सही मेरी क़यादत है वो सुलह कर ले, लेकिन वो कहते हैं मैं डील नहीं करता, मैं डील नहीं करनी, मैंने नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर नहीं जाना। अच्छा चलो, मेरी बेटी और बहू सैयदना इमाम हसन ने सुलह करने के बावजूद आज इमाम हसन कहाँ खड़ा है और जिनसे सुलह किया वो कहाँ खड़े हैं। सुलह करने का माना डील नहीं होता, सुलह का माना होता है कि देखना कि अल्लाह तबारक व तआला की अब इस शख्स के साथ ये थोड़ी इज्जत है कि अमेरिका का सदर आपके लिए कह रहा है। आज मैं सफर कर रहा था तो मेरे साथ 3 लोग जो है, वो एक डॉक्टर साहब थे, दूसरे 2 नौजवान थे, वो सारे अमेरिका से आए हुए थे। कह रहे जनाब इस वक्त सुलह तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है ना इमरान खान ने। वो तो असल हुक्मरान, जो मैं पहले भी कहता रहता हूँ, जुर्रत से कहता हूँ, मैं तो ज़ियाउल हक साहब के जमाने में जनाब जब मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। कौन है इस मुल्क के असल हुक्मरान? जनरल ज़ियाउल हक साहब, हजरत परवेज़ मुशर्रफ साहब, अब हजरत हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, इनसे पहले हजरत बाजवा साहब, और होना भी ऐसे चाहिए। मैंने उस वक्त इंटरव्यू दिया था कि मेरे इस्लाम के अंदर जो कमांडर इन चीफ होता है वही अमीरुल मोमिनीन होता है, वही खलीफतुल मुस्लिमीन होता है। आप कहीं एक जगह खड़े नहीं हो रहे।
کیوں؟ آپ کبھی کہہ رہے ہیں عمران خان زندہ باد اور کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا بھی ایسے چاہیے. حکمران جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا تو سیاست میں کوئی عمل دخل ہوتا نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی حکمران ہے, ہونا ہی ایسا چاہیے. آپ کہیں ایک جگہ تو کھڑے ہو جائیں مفتی صاحب. میرے خیال کے 4 بچے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے ابو گاڑی بیٹری والی لینی ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں. دوسرا میرا بیٹا کہتا ہے ابو نہیں کروڑا لینی ہے, پیٹرول والی لینی ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں. تیسرا میرا بچہ کہتا ہے نہیں آج کل ڈیزل کی گاڑیاں بڑی عمدہ آ گئی ہے, پہاڑی پہ بھی جاتی ہے. ادھر ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. امانت میں, دیانت میں, صداقت میں, حضور سے عشق میں, حضور سے محبت میں عمران خان زندہ باد. آج ہمارے چیف صاحب کو اللہ نے جو عزتیں دی ہیں 6 رافیل گرا کر, اور جس طرح کی اب عزت دی ہے کہ امریکہ کا صدر دیکھ رہا ہے کہ کدھر بیٹھے ہیں جناب آرمی چیف صاحب. ہر ایک کا میدان علیحدہ ہے, ہر ایک کا شعبہ علیحدہ ہے. آپ آرمی چیف صاحب کو صلح کا بھی میسج دیتے ہیں کہ عمران خان سے صلح کر لیں؟ میں بالکل میسج نہیں دیتا. اچھا کیوں؟ عمران خان صاحب کو میسج دے رہا ہوں شروع کا. اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, اصل حکمران اور بالخصوص حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو سر میں 2 پیغام دینا چاہتا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے کہ امریکہ کی اس تعلق اور دوستی کو دیکھتے ہوئے جو ساز و سامان, جو مال و متاع ایئر بیس کا پاکستان کے اندر 10 کلومیٹر پہ ہے, 15 میں ہے, 20 میں ہے, 25 میں ہے, 30 میں ہے, اس کو اپنی تعمیر میں لے آئیں. صحیح ایک بات, کیونکہ افغانستان کے اندر نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ان کے اندر جناب سائنسی وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, تو اس لیے وہ ہمارے لیے تو خربوں کی چیز ہے. صحیح. ان بیچاروں کے یہاں شاید خام معلوم. صحیح. دوسرا میسج کیا ہے؟ دوسرا میسج یہ ہے صدر پاکستان ہو, میرے ملک کا نائب وزیر اعظم ہو, قائد حزب اختلاف ہو, فلاں جمعیت علماء اسلام کا فلاں رہنما ہو, فلاں سینیٹر ہو, آپ کے علم میں سب کچھ ہے کہ اس ملک کو کس نے لوٹا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں حضرت حافظ صاحب اللہ آپ کے تخت میں, وقت میں اور برکت عطا فرمائے. 2035 تک اللہ کرے آپ اس ملک کے اندر چیف بھی رہے, فیلڈ مارشل تو آپ بن چکے. یہ 2 کام کر جائیں, خدا کی قسم قوم آپ کے ساتھ ہے. مطلب کہ ایک وہ افغانستان سے مال لیں, افغانستان کے اس تمام علاقے کو جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ 10 کلومیٹر پہ ہے, 15 پہ ہے, 20 پہ ہے, وہ جو معلومات امریکہ چھوڑ گیا وہ لیں, وہ سارا ایئر بیس جو ہے آپ لیں, اور دوسرا کیونکہ افغانستان کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ اور ہے. دوسرا ملک سے کرپشن. دوسرا یہ ہے کہ ملک کو آج تک جس نے میں تجویز دیتا ہوں, 1970 میں مفتی عبدالقوی کا کیا اثاثہ تھا, 85 میں کیا اثاثہ تھا, سن 2000 میں پرویز مشرف کے آنے پر کیا اثاثہ تھا, اب کیا اثاثہ ہے. وہ تو اب نئی قانون سازی ہو گئی ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اب اپنی اثاثے ڈکلیئر نہیں کریں گے کیونکہ سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے, تو اب ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کریں. اگر یہ قانون بن چکا, لیکن میرے علم میں نہیں, میں اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں اور اپنے چیف صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ اگر بل منظور ہوا تو اس کو مسترد کریں. کمال ہے, کیونکہ سیکیورٹی رسک ہے. سیکورٹی کوئی رسک نہیں ہے. کس کا رسک ہے؟ مفتی عبدالقوی گھوم رہا ہے آزادانہ طور کے اوپر, بہو کے ساتھ گھوم رہا ہے, بیٹی کے ساتھ گھوم رہا ہے. آپ نے دیکھا میں نے ڈھابے سے اترا, کتنے لوگ جناب مجھے کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب نئی بیگم صاحبہ کب آ رہی ہیں, اور کس طرح جناب میری تصویریں اور کس طرح مجھ سے محبت کر رہے ہیں. تو کیا مانا کہ آپ امانت سے رہیں, دیانت سے رہیں, صداقت سے رہیں. آج عمران خان صاحب کو آپ باہر لے آؤ, خدا کی قسم ایک سیکورٹی رسک نہیں ہے, تاحت دینے کا بندے ہی بندے ہوں گے. سیکورٹی رسک کا کیا مانا؟ نہیں, پارلیمنٹیرین کے اثاثے ڈکلیئر نہیں ہو سکتے کہ ان کے پاس کیا ہے, میں کہتا ہوں نہیں ہے. سیکیورٹی رسک. سنے میں درمیانی بات نکالتا ہوں. جس طرح وہ کہتے تھے نا 1 2 3, کسی نے کہا 3 طلاق ہے, کسی نے کہا 1 طلاق, کسی نے کچھ. میں نے رسالہ نکالا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. میں چیف صاحب کو کہتا ہوں اگر یہ قانون بل منظور ہو چکا ہے, درمیانہ راستہ نکالیں کہ سن 70 میں کیا پوزیشن تھی, آپ کا نہ نکالیں نا. سن 85 میں کیا تھا, صحیح. پھر سن 2000 میں پرویز مشرف صاحب تشریف لائے, اس وقت کیا تھا. چلو اب اس کو چھوڑ دیں آج کے دور کا. چلو بل کا بھی احترام رہے. یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ 70 سے لے کے سن 2000 تک اس ملک کو کس اگر میں کہتا کچھ نہیں لوٹا ہے. ٹھیک ہے, ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ نا وہ لفظ کو کیونکہ میں ادب کرتا ہوں نا, احترام کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اس لیے میں نہیں رہا لوٹا تو کہہ دیا, یعنی میں اس جملے کو نہیں کہنا چاہ رہا تھا جس میں کسی کی شخصیت پہ اثر پڑے. صحیح.
مریم نواز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، مریم نواز تم میری بھتیجی ہو. مجھے یقین ہے کہ تاریخ لبیک کے اوپر تمہارے حکم سے گولی نہیں چلی. میں مثبت بات کرتا ہوں. تم خود میری طرح حضور سے محبت کرنے والی، عشق کرنے والی ہو، خاندانی ہو، احترام والی ہو، اور میں تمہارے لیے حلف اٹھا سکتا ہوں خدا کی قسم اپنی اس بیٹی کے سامنے کہ تم کرپٹ نہیں ہو، تم کرپٹ نہیں ہو، تم کرپٹ نہیں ہو. تم وہ خوش نصیب ہو جو ہر کام کو جرت کے ساتھ کرتی ہو، اپنی نگرانی میں کرتے ہو. مزید قدم بڑھائیں پنجاب کے اندر، میں آپ کے ساتھ ہوں. عمران خان کرپٹ اور آپ کو پتا ہے جب آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتی تھی تو آپ نے ہمارے گیلانی صاحب کو کہا تھا جن کا تعلق اور شریف سے تھا، آپ نے کہا تھا کہ مفتی کبھی صاحب کہہ رہے ہیں چینل پہ کہ اگرچہ میں پی ٹی آئی کے مذہبی ونگ کا چیف ہوں لیکن اس کے باوجود حقوق نسواں بل کی حمایت کرتا ہوں. تو اس وقت آپ نے کہا تھا یہ جملہ، آج بھی وہی جملہ آپ کو دہراتا ہوں کہ مفتی کبھی جو ہے وہ حقیقت کی بات کرتے ہیں، حکمت کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے مجھے دعوت دی تھی. تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ مجھے دعوت دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی، لیکن دو کام ضرور کریں. ہر کام کی نگرانی خود رکھیں، اور آپ چونکہ کرپٹ نہیں ہے اس لیے جو کرپٹ مافیا ہے آپ کے قریب سب کو فارغ کریں. موجودہ حکمران کرپٹ نہیں ہے، عمران خان کرپٹ نہیں ہے، تو اس ملک کو لوٹا کس نے؟ بہت اعلیٰ. اب مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میری بیٹی بھی باصلاحیت ہے، میری بہو بھی باصلاحیت ہے. میں ایک جملہ کہہ گیا ہوں، پھر نہیں کہتا، کیونکہ پیپلز پارٹی والے مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی والے آپ کو دعوت دے رہے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت مذہبی حوالے سے اتنی با اثر با وقار شخصیت نہیں ہے جو اللہ نے شان مفتی عبدالقوی کو عطا کی ہے. لیکن میری پورے خاندان، میری برادری سب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں کھڑے ہیں. تو اس لیے محترمہ بات یہ ہے، پھر میں کہتا ہوں چونکہ مثبت بات کہتا ہوں، میں اس بات کا حلف دے سکتا ہوں کہ محترم شہباز شریف صاحب کرپٹ نہیں ہے. صحیح. میں حلف دے سکتا ہوں کہ میری بھتیجی محترمہ کرپٹ نہیں ہے. صحیح. لیکن باقی جو سارا خاندان ہے خاموشی اختیار کر لی آپ نے. اس لیے نا کہ میں منفی بات اچھا، نہیں کوئی کرتا. ایسی شخصیت جس سے مفتی کبھی کی ملنے کی خواہش ہو؟ مجھ کو خواہش ہو؟ ہاں. اللہ اکبر. اپنی والدہ سے شادی والی اپنی اکلوتی بیگم سے، اپنی بہو سے، اپنے بچوں سے. تم یہ بتاؤ کہ میری بیٹی اور بھتیجی یہ سوال کرو کہ آپ بتائیں کہ پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، مراکش کے اندر، مصر کے اندر، انڈیا کے اندر، دبئی کے اندر کتنی خواتین ہیں جو اس وقت لائن میں ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب کی زیارت کی جائے؟ اچھا. کہو ڈالا لگو سسر زندہ باد. سسر زندہ باد. میرے سسر اس وقت پاک پتن میں بیٹھے ہیں. دیکھو حضور نے فرمایا 3 سسر ہیں جنہوں نے اپنے دل کا ٹکڑا اپنا آپ کا شوہر نامدار دیا، وہ بھی آپ کا سسر. من علمک، تو مفتی عبدالقوی جیسا معلم آپ کو دینی تعلیم دے رہا ہے، وہ بھی آپ کا سسر ہے. حضور کا فرمان ہے. صحیح ہے. آپ پہ یہ کیوں الزامات لگتے ہیں کہ آپ شراب پیتے بھی ہیں، استغفر اللہ، حرام بھی کہتے ہیں، کبھی حلال کہتے ہیں، کبھی حرام کہتے ہیں؟ تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باعزت باوقار لمبی زندگی دے. میں اپنے نواسے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج تک میں نے شراب کا ایک قطرہ نہیں پیا. اور شراب حلال نہیں ہے، یہ بھی آپ. شراب کا ایک قطرہ بھی حرام حرام حرام. شراب وہی ہے جو خمر ہے، شراب وہی ہے جو دارو ہے. خمر بھی حرام، شراب بھی حرام، دارو بھی حرام. سر مفتی عبدالقوی کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح پٹرول علیحدہ ہے، ڈیزل علیحدہ ہے، بیٹری علیحدہ ہے، اسی طرح الکوہل ہو، نسوار ہو، تمباکو والا پان ہو، 400 ہو. مجھ سے پوچھو نا، ویڈ ہو، ویڈ کا نام سنا ہے کبھی؟ سنا ہے. اچھا چلو شکر ہے، باخبر میری بہو ہو. اس کے بعد جناب یہ سب کرتے ہیں آپ؟ کرتا نہیں ہوں، سب کو دیکھتا ہوں نا. اچھا، کرتے نہیں ہیں. کیوں کروں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، تمہیں بڑی عقل کی بات کہہ رہا ہوں. اس طرح کا اور اس طرح کا نورانی چہرہ جسے اللہ نے سرخی دی ہو نا، وہ کبھی نشین کا چہرہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ جملہ یاد رکھنا. تو بس یہ آپ کے بارے میں جو یہ غلط ازمپشن ہے ان کو دور نہیں ہے غلط. پتہ نہیں خواب میں تم نے خواب دیکھا ہے، ورنہ آج تک کسی اینکر نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مفتی صاحب آپ شراب پیتے ہیں. میں نے پوچھا ہے کہ آپ الزامات لگتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ پیتے ہیں. کیوں الزامات لگتے ہیں؟ یہ الزام بھی نہیں لگتا. آج تک کسی اینکر نے یہ میرے اوپر الزام نہیں لگایا کہ مفتی صاحب شراب پیتے ہیں. جو پیتے ہیں ان کے لیے انہی کے اپنے مسلک والوں نے کہا کہ 3 بوتلیں چڑھا کر اور پھر اس طرح گفتگو کرتے ہیں. اچھا.
अच्छा, انہی کے مسلک نے کہا, انہی کے مسلک کے شیخ الحدیث نے کہا. आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? اور آپ یہ بتاؤ, جس جرت کے ساتھ میں نے آج نئی نئی باتیں آج تک کسی چینل کو نہیں بتائی, اپنی بہو کو اور بیٹی کو بتائی ہیں, تو آخر میں نعرہ تو لگا دو, سسر مفتی کبھی زندہ باد. سسر مفتی کبھی زندہ باد. میرا سسر تو یہاں نہیں ہے, میرا سسر تو گھر میں بیٹھے ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں نا, وہ تو وہ سسر ہے جنہوں نے اپنا بیٹا آپ کو دیا. میں آپ کو علم دے رہا ہوں, حضور میں علم والا بھی جو ہے وہ سسر اور باپ ہے. صحیح ہے. اللہ خوش بہت رکھے. شکریہ, آپ نے اللہ وقت آباد دیا, رکھے. بہت اللہ شکریہ, مہربانی, بہت اللہ شکریہ خوش آپ کا. رکھے. ٹھیک ہے, مہربانی, مہربانی. تھینک یو. اللہ خوش رکھے, اللہ آباد رکھے, اللہ خوش رکھے.